بیٹا اس کے بعد تیسرا چیپٹر ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ میں پہلا سوال ہے زکوٰۃ ایک عبادت ہے، تو کون سی عبادت ہے؟ الف مالی عبادت ہے، با بدنی ہے، جیم روحانی ہے، دال ذہنی ہے۔ تو اس کا درست آپشن ہے الف مالی، کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے قرآن کریم میں اکثر جگہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ الف نماز کو، با حج کو، جیم روزے کو، اور دال توحید کو۔ تو درست آپشن اس کا یہ ہے الف نماز کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے جہاد کیا، وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا؟ آپشن ہے الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، با حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بالکل ٹھیک سوچا آپ نے، الف ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 4 ہے زکوٰۃ بہترین ذریعہ ہے، بھائی یہ کس چیز، کون سا ذریعہ ہے، کس چیز کے لیے ذریعہ ہے بہترین؟ الف سماجی فلاح و بہبود کا، با مفلس لوگوں کی کفالت کا، جیم مال کی محبت مٹانے کا، دال ان تمام اعمال کا۔ جی بالکل ٹھیک، زکوٰۃ جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے ان تمام اعمال کا، جس سے مال کی محبت بھی مٹتی ہے، مفلس لوگوں کی کفالت بھی ہو جاتی ہے، سماجی فلاح و بہبود کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے زکوٰۃ دیتے وقت پہلے خیال رکھنا چاہیے، کن لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ الف اپنے قریبی رشتہ داروں کا، با غریبوں کا، جیم ماں باپ کا، دال دوستوں کا۔ تو بیٹا اس میں درست آپشن جو ہے وہ الف رہے گا کہ پہلے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو والدین کا بھی ذکر ہے، تو والدین کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس پر ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا۔ جی ہاں بالکل، ماں باپ کا تو ظاہر بات ہے ہم ہر معاملے میں خیال رکھیں گے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، لہٰذا خونی رشتے جو ہوتے ہیں، محرمات جو ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا ماں باپ کا زکوٰۃ کے معاملے میں ماں باپ کو جو ہے وہ ترجیح نہیں دی جائے گی، ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، لہٰذا درست آپشن جو ہوگا وہ آپ کا قریبی رشتہ داروں کا ہوگا۔ سوال نمبر 6 ہے مالیت کی وہ کم سے کم رقم جو کسی کے پاس 1 سال تک رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو آپشن ہے الف نصاب زکوٰۃ، با مالی زکوٰۃ، جیم محتاجوں کا مال، دال یہ تمام۔ تو مالیت کی وہ کم سے کم رقم جو رہے ظاہر بات ہے وہ نصاب زکوٰۃ کہلاتی ہے، جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا درست آپشن جو ہوگا آپ کا الف رہے گا۔ سوال نمبر 7 ہے زکوٰۃ کے مصارف جس صورت میں ذکر ہیں اس کا نام بتائیے۔ ارے بھائی یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، اور یہاں آپشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ الف ہم نے لکھا ہے سورہ انفال کو، با سورہ بقرہ، جیم سورہ توبہ، اور دال سورہ مائدہ۔ تو درست آپشن ہمارا سورہ توبہ کا ہے۔ بیٹا اس کے بعد ہمارا سبق ہے طہارت و نظافت جسمانی۔ اس میں ہم نے کچھ سوالات دیے ہیں، ان میں پہلا سوال ہے طہارت میں جو چیزیں شامل ہے وہ کیا ہیں؟ الف وضو شامل ہے، با غسل ہے، جیم الف اور با یہ دونوں ہے، اور دال نماز ہے۔ بالکل ٹھیک، درست آپشن آپ کا جیم رہے گا کہ وضو بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور غسل بھی شامل ہوتا ہے طہارت کے اندر۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ طہارت کسے کہتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کو کیسے کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے پاکی حاصل ہم کرتے ہیں، وضو کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں اور غسل کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے وضو کرتے وقت خیال کر کے پہلے جسم کا حصہ دھونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہم یہاں دیکھیں گے الف دایاں حصہ، با بایاں حصہ، جیم کوئی سا بھی حصہ، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، حدیث ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دایاں حصہ دھونا چاہیے۔ تو لہٰذا درست آپشن ہمارا کا الف رہے گا۔ سوال نمبر 3 ہے جمعہ کے اندر غسل کرنا کیسا ہے؟ الف سنت ہے، با فرض ہے، جیم واجب ہے، دال مستحب ہے۔ تو اس کا درست آپشن ہوگا الف، یعنی کہ سنت ہے، اور اس کو احناف کے نزدیک یعنی کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سنت موقدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سنت، ایسی سنت جس کا کرنا ضروری ہو، اور اگر کوئی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، لہذا جمعے کے دن غسل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔
سوال نمبر 4، وضو و غسل میں پانی استعمال کرنا چاہیے، کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ مقدار، الف کم سے کم، با زیادہ سے زیادہ، جیم اعتدال کے ساتھ، دال ان میں سے کوئی نہیں، بالکل جیم ہمارا آپشن رہے گا اعتدال کے ساتھ، کہ پانی کو معتدل یعنی کہ جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے حساب سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، اگر غسل واجب ہوا اور کوئی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ الف فاسق ہو جائے گا، با گنہگار ہوگا، جیم ناجائز ہے، دال جائز ہے، تو اس کا درست آپشن ہوگا با، یعنی کہ وہ گنہگار ہوگا۔ اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کی عادت بنا لی، وہ اس کو نہیں کرتا جان بوجھ کر، تو وہ فاسق کہلائے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں وہ بتانے ہیں، تو الف 3 بتائے ہیں، با 4، جیم 6 اور دال 8، تو اس کا درست آپشن جو ہوگا وہ الف ہوگا، یعنی کہ یہ غسل میں 3 فرائض ہے، لہٰذا ہم الف آپشن کو منتخب کریں گے۔